اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین صدق اللہ مولانا وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ البلد شریف کی آیت نمبر 5 ارشاد ربانی ہے ایحسب، کیا وہ شخص یہ خیال کرتا ہے جو روز آخرت کو نہیں مانتا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ وہ شخص یہ خیال کرتا ہے ان لن یقدر علیہ احد، کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، ان لن یقدر کہ کوئی قادر نہیں ہوگا، علیہ اس پر، احد کوئی، کہ کوئی بھی اسے نہیں پکڑے گا۔ جس بندے کو آخرت کا، اللہ کی گرفت کا احساس نہیں ہے، گویا وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ جو چاہے کرے اسے پکڑنے والا۔ جب انسان چور اور ڈکیت اور اس طرح کی حرکتیں کرنے لگتا ہے نا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو ڈان ہو گیا ہوں، یعنی ایسی طاقت میرے پاس آ گئی ہے، اب مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ میں پیسے کے ذریعے خرید لوں گا، میں اور کوئی حربہ ایسا اختیار کروں گا۔ پھر بالخصوص ان ملکوں میں جیسے اس وقت ہمارے ملک کی حالت ہے، جہاں انصاف بکتا ہے، وہاں لوگوں کی حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نہ کرے، اللہ کریم کے بارے میں مستشرقین، جو مشرک ہیں، جو آخرت کے قائل ہیں، ان کی سوچ اور فکر یہ تھی، اور اس وقت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کھڑے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان پر تو کسی کا بس نہیں چلتا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے؟ یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا، جیسے چاہا ویسے خرچ کیا، اپنی مرضی کرتا رہا، مجھے کسی نے پوچھا ہے؟ سوچ اور فکر اس کی یہ ہے کہ جب میں نے اتنا مال کمایا تو میں نے کمایا، اپنی مرضی سے میں نے اسے خرچ کیا، مجھے کسی نے نہیں روکا۔ حالانکہ یہ سمجھنے سے وہ قاصر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ڈھیل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پکڑ نہیں سکتا، یہ تو اس نے ڈھیل دی ہے کہ تو اپنی گمراہی میں کہاں تک دوڑ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے دیتا ہے۔ بھاگ لو، کہاں تک بھاگتے ہو، کر لو جو کرنا۔ یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا، میں نے کمایا، میں نے اپنی مرضی سے خرچ کیا، دولت رئیسانہ ٹھاٹ باٹ۔ اللہ نہ کرے آج ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب وہ پیسے کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں تو پھر انہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کا فرماتا ہے کیا وہ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اب وہ اپنے مال سے سب کچھ خرید لیں گے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا؟ ان لم یرہ احد، کہ کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی جانچنے والا پرکھنے والا نہیں ہے، تم کسی کی نظر میں نہیں ہو، کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے؟ ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے یہ برائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ جو اپنی مرضی کر رہا ہے، وہ جو اپنے عللے تللے اور طرح طرح کے وہ من مرضیاں کر رہا ہے، تو اس کو اس کی من مرضیوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ انتباہ ہے اللہ کی طرف سے، کہتے ہیں نا الارمنگ، انتباہ کرنا، آگاہ کرنا، آگاہی ہے بندے، اتنا اپنے پیروں سے نہ اٹھ کہ تو واپس زمین پہ نہ آ سکے، اپنے آپ کو اتنا نہ اڑا، یوں نہ سمجھ کہ تیرے منہ میں لگام کسی کی نہیں، اللہ کی لگام تیرے وجود کے ساتھ، جب چاہے گا کھینچ لے گا، اور پھر تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اب آگے 3-4 مثالیں ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے 2 آنکھیں؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سب کچھ خود کر رہا ہوں، کیا آنکھیں اس نے بنائی؟
کیا یہ آنکھیں اس نے اپنے پیسے سے خریدی ہیں؟ کیا یہ آنکھیں بھی اس کی دولت کا نتیجہ ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا یہ آنکھیں ہم نے اسے نہیں دی؟ ولسانا، اور یہ زبان ہم نے نہیں دی، خرید کے لایا ہے کہیں سے؟ سمجھایا جا رہا ہے چلو تم نے گھر بنا لیے، تم نے گاڑیاں خرید لی، تم نے کارخانے لگا لیے، وہ سب تو نے لگائے، مان لیا، لیکن کیا آنکھیں بھی تو نے خود خریدی ہیں؟ کیا یہ زبان بھی تو خود خرید کے لایا؟ اب یہ اس کو یعنی باور کرایا جا رہا ہے کہ سب کچھ پیسوں سے ہی نہیں خریدا جاتا، یہ پیسے بھی حقیقت میں تو اللہ نے دی۔ چلو تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ تو نہیں کمایا ہے، تو کیا آنکھیں بھی تو خرید کے لایا ہے؟ کیا یہ کان بھی تو خرید کے لایا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی ان کی دو آنکھیں؟ ولسانا، اور ایک زبان، وشفتین، اور یہ دو ہونٹ۔ اگر یہ ہونٹ ہی نہ ہوتے تو بولتا کیسے؟ کیا یہ خود بنا لی ہیں؟ کیا یہ بھی خریدے ہوئے ہیں؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے ہی دکھا دی اسے دونوں نمایاں راہیں، ایک بری اور ایک ٹھیک، برائی کا رستہ اور ہدایت کا رستہ۔ یہ کس نے دکھایا؟ یہ بھی تو ہم نے ہی دکھایا۔ او اطعام فلقتحم العقبہ، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا عمل خیر کی دشوار گھاٹی میں، برائی کی طرف بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، بھلائی والے رستے کی طرف اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں پلٹا ہی نہیں کہ خیر کی طرف آتا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور اسے کیا پتا کہ یہ خیر والی گھاٹی کیا ہے؟ خیر والی گھاٹی، اگر خیر کے رستے پہ چلیں تو ملتا کیا ہے وہ یہ تو سمجھ ہی نہیں پایا۔ فک و رقبہ، وہ غلامی سے گردن چھڑانا ہے۔ یہ جو خیر کا رستہ ہے ہر غلامی سے آزاد کرتا ہے، صرف اللہ کی غلامی میں لے آتا ہے، ہر غلامی سے آزاد کر دیتا ہے، صرف اللہ کی غلامی میں لاتا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن قید سالی میں، یتیمن، کسی یتیم کو، ذا مقربہ، جو رشتہ دار بھی ہو۔ جو اللہ کی راہ کو سمجھتے ہیں، جو صراط مستقیم کو جانتے ہیں، وہ حقیقت میں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کبھی یتیموں کو کھلاتے ہیں، کبھی رشتہ داروں پہ لگاتے ہیں۔ او مسکینن، یا خاک نشین مسکینوں پر، ذا متربہ، جو زمین پہ بیٹھے ہو ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ایمان والوں میں سے ہو تو وہ کہتے ہیں وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہتے ہیں، جن کو راہ ہدایت نصیب ہے۔ جو شر کے راستے پہ چلا اسے خبر ہی نہیں ہے کہ یہ راہ کیا ہے۔ جو اس راستے کے راہی ہیں وہ مسکینوں پر، یتیموں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور ایمان والوں کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحمت کرنے اور کی نصیحت کرتے ہیں، بھلا کرتے ہیں، بھلائی کرو، خیر کرو، لوگوں کے کام آؤ، رحمت کرو ایک دوسرے پر، غصے سے، ہر طرح کے شر سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں، جنہیں صراط مستقیم مل گئے، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ اللہ ان کو کل دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور برے راستے پر چلے، جو ہمارے آیتوں کے منکر ٹھہرے، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، وہ یعنی نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ علیہم نار مؤصدہ، اور ان پر اللہ کی طرف سے آگ چھائی ہوئی ہوگی، نکل نہیں پائیں گے۔ یہ جو سورہ پاک کی آج ہم نے آیات پڑھی، ان کا اصل میں مضمون یہ ہے کہ بندہ اپنی چادر سے باہر نہ نکلے اور اپنے آپ کو ہی خود سر ہو کے سب کچھ نہ سمجھنا شروع کر دے، بلکہ اللہ کی لاٹھی اس کے اوپر ہے جو بے آواز ہے، اور کسی بھی لمحے وہ اس کی گرفت فرما سکتا ہے۔ اللہ پاک نے دو رستے عطا کیے ہیں، ایک حق کا، ایک شر کا، آزمانے کے لیے۔ اگر تو شر کے راستے پر ہی چلتا جائے گا، حق معدوم ہو جائے گا، اس طرف سے تو اندھا رہے گا تو نقصان ہی نقصان ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔
اور اگر تو صراط مستقیم پر آئے گا، لوگوں کی خیر خواہی کرے گا، یتیموں کو کھانا کھلائے گا، مسکینوں کی طرف رغبت رکھے گا، تو وقت آئے گا کہ اللہ پاک تمہیں تمہارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کریں گے، اور پھر تمہارے لیے خیر ہی خیر، تمہارا علینا